لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر اسی جگہ پر نماز کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے. صحابہ کرام کی بے چینی و بے قراری ایسے بڑی جیسے بچہ دودھ کے لیے بھی لگتا ہے، چلاتا ہے. اللہ کے نبی نماز کو مختصر کر لیے. صحابہ سے مخاطب ہوئے، کیا بات، کیا حیران کی پریشانی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میں یہ سمجھا کہ شاید آپ سجدہ کی حالت میں دنیا سے پوچھ تو نہیں کر گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں 3 دعائیں مانگی ہے. سب سے پہلی دعا کہ ہمارے امت کے اوپر ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. دوسری دعا کہ ہمارے امت کے اوپر یکجا عذاب نہ آئے. دعائیں قبول ہو گئی. تیسری دعا جس کا کوئی جواب نہیں آیا وہ دعا یہ تھی کہ آپس میں محبت ہو، اتنا فساد نہ ہو، قتل و غارت. اس کا کوئی جواب نہیں. دعا قبول ہوئی، ایک دعا منسوخ ہو گئی. آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف یہ دیکھیے جنت البقیع کا خوبصورت نظارہ. سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہرین یہ وہ جگہ ہے کہ کم و بیش 10,000 11,000 آپ کے جانکار صحابہ آرام فرما رہے ہیں، بعض وہ شہداء آرام فرما رہے ہیں. ہماری آپ کی تمام عالم اسلام کی اماں محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما رہے ہیں، اور جنت کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما رہی ہیں. خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما رہے ہیں. ظاہرین یہ وہ جگہ ہے کہ ہر ایک عالم اسلام کی آرزو ہوتی ہے، تمنا کوشش ہوتی ہے کہ اللہ جب دنیا سے اٹھانا تو مکہ اور مدینہ ضرور بلانا. ہوتی ہے نا؟ آپ کی عمروں میں تقریباً 60 سال کی عمر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 35 سال 25 سال والے بھی بیٹھے ہوئے. یقینی طور پہ آرزو لگی ہوتی ہے کہ اللہ اس مقام پر بلا لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے عمرہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے طواف کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے جائز مقاصد کو قبول فرما لے. اور رب کریم سے یہ بھی دعا کریں، اے رب کریم، اے مولا کریم، ہم سبوں کی موت مدینہ کی موت نصیب فرما. آمین نہیں کہیے؟ مجھے پتا تھا کہیں گے کہ مولانا موت کی دعا کروا رہے ہیں. یہ تو مدینے کی موت ہماری خوش نصیبی کی بات ہے نا. جنت البقیع نصیب ہو جائے. آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف ایک وائٹ کلر کی سفید کلر کی مسجد گزر رہی ہے. ظاہرین مسجد کی کوئی تاریخ نہیں ہے، نا مسجد کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن جن کے نام سے ایک اہم باب ہے. لیکن وقت کی نزاکت نہیں کہا جاتا کہ حضرت عثمان کی دفان کے اوپر کچھ کلام کرو، چونکہ آپ کی بھی جو شہادت ہوئی ہے نا وہ دردناک شہادت ہوئی ہے. لہذا وقت نہیں کہتا کہ میں کچھ کہوں، چونکہ آپ کی دوسری زیارت پھر آپ کو آواز لگا رہی ہے. 2 بلڈنگوں کے درمیان ایک لمبے مینارے والی چھوٹی سی مسجد ہے. یہ ان کے نام سے کہ اگر شیطان نام سنتا تو بھاگتا تھا. جانتے ہو کون خلیفہ تھے؟ جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. گاڑی آپ کی سلو ہو جائے گی، دیکھیں گے 2 بلڈنگوں کے درمیان یہ لمبے مینارے والی مسجد ہے. نہیں بعض مورخین نے قلم اٹھایا اور یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، گھر تھا. ہو سکتا ہے تمام چیزوں کو اس حال کی شکل دے کر مسجد کی شکل و صورت دے دی. دکھ رہے ہیں 2 بلڈنگوں کے درمیان نکل. یہ بالکل آپ کے ہوٹل کے ہی آزو بازو ہماری گاڑی ابھی آ کر رہی ہے، ٹہل رہی ہے، چل رہی ہے. خیر گاڑی آپ کی اور آگے ہو رہی ہے آپ کے ہی. الٹے ہاتھ میں بائیں جانب ایک اور مسجد دیکھیں گے، بلیک پتھر کی جس کا 3 مینارہ ہے، 1 گنبد یا 2 گنبد ہے شاید. اس کے پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد ابو بکر. اس کے تیسری جانب ایک مسجد ہے، مسجد علی. حرم شریف کا 6 نمبر 7 نمبر گیٹ کہلاتا تھا. ان دنوں 309 310 یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے مسجد غمامہ. غمامہ کے معنی بادل کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو گرمی کی شدت بے انتہا ہو چکی تھی. انسان جانور سب پریشان ہو گئے. آپ کے رائٹ سائڈ دائیں طرف یہ علاقہ تھا جہاں سے زائرین آتے تھے، کھجور خرید کے جاتے تھے. منڈی تھی جسے ختم کر دیا گیا. دائیں ہاتھ ہماری ہاتھ پہ وہ مسجد جو آ رہی ہے آپ کے الٹے ہاتھ پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے، مسجد نبوی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آ کر آپ نے کیا کیا، نماز استسقاء ادا فرمائی، بارش کی نماز ادا فرمائی. مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں تھے، آئین نماز میں تھے کہ بارش اس قدر شروع ہوئی کہ ہفتہ 10 دن گزر گئے. پھر اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام آئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. پھر اللہ کے نبی نے دعائیں کی تو مدینہ کے علاقہ بارش ختم ہو گیا، مدینہ کے قرب و جوار میں بارش ہوتی رہ گئی. اللہ کے نبی نے اسی مقام پر عیدین کی نماز ادا فرمائی، عید اور بقرعید کی بھی نماز ادا فرمائی. ظاہرین
آپ کے الٹے ہاتھ پر بائیں جانب ایک اور مسجد ہے. کافی لوگ کافی دیر پہلے اشارہ کر رہے ہیں. یہ آپ کے الٹے ہاتھ بڑی خوبصورت سی مسجد ہے جس کا چھت جو ہے جانتے کون سی مسجد ہے؟ جب وطن سے نکلتے ہیں نا، وطن عزیز ہندوستان سے جب نکلتے ہیں تو لوگ پہلے ہی معلومات کر لیتے ہیں. جو پرانے زائرین پرانے حجاج ہوتے وہ کہتے ہیں کہ سنیے نا، آپا کا نام بتاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے، یہی نام کرنا جائے. تو کہتے ہیں کہ ایک بنگالی مارکیٹ ہے اور ایک بلال مارکیٹ ہے. یہ مسجد ہے مسجد بلال. کون سی مسجد ہے؟ مسجد بلال. ظاہر مسجد کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن جن کے نام سے ایک اہم باب ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جانتے کون تھے؟ یہ صحابی رسول تھے. کون تھے؟ مؤذن رسول تھے. لیکن آپ صحابی رسول اور مؤذن رسول تو بعد میں بنے ہیں. پہلے آپ کیا بنے ہیں؟ عاشق بنے. کیا بنے ہیں؟ عاشق بنے ہیں. یقینی طور پر ہمارا اور آپ کا تعلق میں عشق والا تعلق ہے کہ وطن عزیز سے نکل کر کہاں جدہ کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، مکہ کے بعد مدینہ پہنچے. یقینی طور پر ظاہرین غور کیجئے کہ جنہوں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کی ہے نا، ایک مقام و مرتبہ کو پایا ہے. غور کیجئے حضرت ابو بکر کی طرف کہ حضرت ابو بکر صرف ابو بکر تھے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب اللہ کے رسول کے حلقہ میں ہوئے تو حضرت ابو بکر کیا بنے؟ صدیق اکبر بن گئے. اسی طریقہ سے تعلق حضرت عمر کا ہے کہ آپ ایک ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں میدان میں کہ چلتے ہیں بانی اسلام کا ہی خاتمہ کر دیں گے، نہ رہے باس نہ بجے بوسلی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں پہنچے تو حضرت عمر کیا بنے؟ فاروق اعظم کے نام سے پکارے گئے. اسی طریقہ سے تعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے. اسی طریقہ سے تعلق عثمان بن عفان کا ہے. قریب آئیے حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی کی طرف ایک ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں کہ ہے کون؟ حضرت بلال خود کہتے کہ میں امیہ بن خلف کا غلام تھا. مکہ کی گلیوں میں ہمیں گھسیٹا جاتا، بدن خون سے لہو لہان ہو جاتا. بس اسی پہ نہیں کرتا بلکہ اوباش قسم کے بچوں کے حوالے کر دیتا کہ بلال آج بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو. کہتے بلال کی آواز کیا نکلتی؟ عہد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. لیکن ظاہر غور کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جب اللہ کے نبی دار فانی سے کیا ہو گئے؟ پردہ فرما گئے، تو حضرت بلال اس محبت کو برداشت نہیں کر سکے. حضرت بلال اس خلفت کو برداشت نہیں کر سکے. آپ بھی کہاں؟ دمشق کے علاقہ ملک شام میں چلے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی بلال سے کہ بلال یہ کیسی محبت ہے، اے بلال یہ کیسی الفت ہے کہ مکہ کے اندر تمہارے اوپر بہت سارے مصائب آئے ہیں، تمام کے تمام مصائب کو تم نے برداشت کیا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کو چھوڑ دیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کو الوداع کہہ دیا؟ حضرت بلال خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے اٹھے ہیں. سفر مدینہ تھا. جب مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام دیکھے حضرت بلال کو خوشی و مسرت کی ترانہ گنگنانے لگے اور درخواست پیش کیا، بلال آپ کے جانے کے بعد تو آزانیں سنی ہے، لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی آزان نہیں سنی، آزان دے دی تھی. حضرت بلال نے کہا کیا؟ انکار کر دیا. لیکن ظاہرین صحابہ ایک نہیں ہے، قطار جماعت گروپ حضرت بلال انکار کرتے ہیں. آخر میں صحابہ کرام کہاں پہنچے ہیں؟ آپ کے نواسے حضرت حسنین و کریمین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کہیں آپ کی بات کو بلال نہیں کاٹیں گے. اب کون جا رہی ہے؟ دونوں چھوٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان سننا نے میری بات کو، کچھ لوگ سو رہے ہیں بس آ رہا نہیں، نہیں یہ دونوں چھوٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان آپ کے جانے کے بعد تو آزانیں سنی ہے، لیکن نانا جان کے زمانے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی آزان نہیں سنی، آزان دے دی. حضرت بلال حیران و پریشان ہو گیا، آپ نے انکار کر دیا. لیکن ظاہری حضرت بلال ان کی بات کو کیسے انکار کرتے ہیں؟ حسنین و کریمین کی بات کو کیسے انکار کرتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں اور منبر رسول پہ تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے الٹے ہاتھ اور بائیں جانب جو میدان دکھ رہے ہیں اس کے آگے ایک کھجور کا جو باغ ہے، یہ ہمارے ڈرائیور صاحب کاری سلو کے تو میں سمجھ گیا کوئی زیارت ہے. یہ دکھ رہا ہے نا، اس کو عربی میں وادی بطحان، اردو میں خاک شفا کا میدان کہتے ہیں. اردو میں خاک شفا کا میدان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ کرام شروع میں بیمار پڑنے لگے، تو اللہ کے نبی اسی مقام پہ استعمال کروایا اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کی کہ یہاں کی بیماری کو وادی جفا بھیج دے. تو یہاں سے تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کی
ظاہر بات چل رہی تھی بلال کے اوپر، کہتے بلال تیار ہوئے ہیں، منبر رسول پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر کی ثنا بلند کی ہے، تاریخ گواہ ہے، کہتے بلال کی آواز کو سن کر پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا ہے۔ مورخین نے قلم اٹھایا اور یہ لکھا ہے کہ کھیلتا ہوا بچہ میدان چھوڑا، گھر آیا، اپنی ماں کی گود میں بیٹھے کہتا ہے اماں یہ بتائے نا، حضرت بلال کی آواز آ رہی ہے کہ آمینہ کا در یتیم محمد رسول اللہ تشریف لائے گا۔ ظاہر یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، صحابہ کرام کی محبت و الفت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی کیسی محبتیں کی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ کسی شاعر نے اچھی ترجمانی کہتے بلال کی شان میں کہ جب تک بکے نہ تھے جانتا نہ تھا، تو نے خرید کر کیا کر دیا، انمول بنا دیا، انمول کر دیا۔ ظاہرین مسجد قباء اور قباء کی بستی قباء کے علاقہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ غور کیجئے آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو کہ اللہ کے نبی جس شہر میں پیدا ہوئے، جانتے وہ شہر کون سا شہر تھا؟ مکہ۔ جس شہر میں جوان ہوئے وہ شہر مکہ، جس شہر میں نبوت کا اعلان ہوا، نبوت ملا، وہ شہر مکہ ہے۔ لیکن قریش مکہ آپ کے خلاف بنا ہے کہ محمد جس دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ظاہرین غور کیجئے، آج ہمیں بھی پریشان کیا جا رہا ہے نا، کبھی نقاب کے مسئلہ کو لے کر آتا ہے تو کبھی NRC کو لے کر آ کے ہمیں تنگ کیا جاتا ہے کہ اسلام سے باہر ہو جاؤ۔ ظاہرین غور کیجئے، کسی شاعر نے اچھا کہا ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ ظاہرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وداعی کے لیے کہاں خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، بیت اللہ کے سامنے ہیں، اس حال میں ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل کے گہرائی سے رو رہے ہیں، اللہ کے گھر کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا پاک گھر، اللہ کا پاکیزہ محترم گھر، دنیا کی تمام چیزات سے محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ ہمارے پر زیادتی کر رہا، جس وجہ سے میں نکل رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ ظاہرین لفظ ہجرت بڑا تکلیف دہ الفاظ ہوتا ہے، کسی کے دل سے ہجرت کرنا، کسی جگہ سے ہجرت کرنا، کسی ملک سے ہجرت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب آپ اس شہر میں جائیں جس شہر کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، وادی نخلا میں چلے جائیں، کھجور کے بستی میں چلے جائیں۔ ظاہرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصبہ کے ٹھہری، کہا آپ کے الٹے ہاتھ کو علاقہ وہ مسجد دکھ رہی ہے، اسی دعوت میں ٹھہری، لہٰذا اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے لوگوں نے کیا کیے، گھر سے باہر نکل گئے۔ ان قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ترانہ گنگنائی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے چاندنی کا چاند نظر آنے والا ہے، ہمارے لیے لازم ہے شکر بجانا ہے۔ ظاہرین کسی بادشاہوں کا ایسا استقبال نہیں کیا گیا جیسا استقبال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے، دنیا کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی مسجد، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ، دوسری مسجد مسجد اقصی، تیسری مسجد مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی تاریخ کی پہلی، دنیا کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی مسجد ہے۔ ظاہرین مسجد قباء کی فضیلت کیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مکہ کے لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں جب دل چاہے گا احرام باندھیں گے اور کیا کریں گے، حد میں داخل ہو جائے گے، عمرہ کر لیں گے۔ ہم لوگ تو مکہ سے 500 کلومیٹر دور ہو گئے، ہے نا بھائی، 450-500 کلومیٹر کی دوری پر ہم لوگ ہیں ابھی۔ لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر سے باوضو ہو کر آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کر لیں، آپ کو مقبول مبرور ہونے کا ثواب ہے۔ ظاہرین یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف یہ علاقہ دکھ رہا ہے نا، یہ علاقہ جو ہے مسجد قباء پر اللہ کے نبی کا قیام 7 دن یا 14 دن ہوا۔ جب اللہ کے نبی نکلنے لگے اس علاقہ میں پہنچے، یعنی صحابہ کرام آپ اونٹنی کا نکیل پکڑ کے رونے لگے، یا رسول اللہ کیا مجھ سے خدمت میں کمی ہو گئی کہ جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قباء والے ایسی بات نہیں، تو رب کا حکم ہوا ہے اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ یہ علاقہ قبیلہ سالم بن عوف کا علاقہ ہے، لہٰذا جب اس مقام پر پہنچے، دن کون سا دن تھا؟ آنے والا کل کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اللہ کے نبی اس مقام پر رکے۔ سامنے جو مسجد دکھ رہے تھے نا آپ لوگ، وہ مسجد جمعہ، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ سب سے پہلا خطبہ دیا ہے، سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ جمعہ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا، قریش مکہ آپ کے اوپر تکلیف دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، لہٰذا جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے ہیں، مسجد قباء سے جب آپ کی روانگی ہوئی ہے، اس مقام پہ آپ نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ تو خیر بات چل رہی تھی مسجد قباء کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ اسی مقام
سب سے پہلی نماز جو آپ نے ادا کی ہے مسجد قباء پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے آپ کو مقبول و مبرور ہونے کا ثواب ملے گا۔ تو زائرین الحمدللہ آپ حج کے سفر پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے عمرہ طواف سعی کو قبول فرمائے۔ لیکن زائرین وہ بینی و بین اللہ ہے کہ اللہ قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن اس مسجد کے بارے میں یہ ہے، حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے آپ کو مقبول و مبرور ہونے کا ثواب ملے گا۔ تو سامنے مسجد ہے مسجد قباء، یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے، دنیا کے اعتبار سے 30 نمبر کی مسجد، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ، دوسری مسجد مسجد اقصی، تیسری مسجد مسجد قباء، تاریخ اسلام کے اندر پہلی، دنیا کے اعتبار سے تیسری۔ یہاں جانے کے بعد کیا کرنا، 2 رکعت آداب مسجد، احترام مسجد، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اور 2 رکعت نفل ادا کرنی، کل 4 رکعت ادا کرنی ہے اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، وطن عزیز ہندوستان اور ہندوستان کی تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً کشمیر کے لیے دعا کرتے ہیں، نہیں؟ زائرین ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، یہاں جانے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ کا 15 منٹ شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہ یہاں سے مسجد تک جانے میں 20 منٹ एक चप्पल हारम में गई। ہونے والا ہے، یہ قبیلہ بنو سالم بن عوف کا علاقہ، اور سٹے ہوئے مسجد جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے، سب سے پہلے جمعہ کی نماز جو ادا فرمائی، یہ مسجد نماز کے اوقات میں کھلتی، بقیہ اوقات مسجد بند ہوتی ہے۔ سامنے دکھ رہے ہیں یہ مدرسہ ہے، اور اس سے پیچھے کھجور کا باغ ہے، دکھائی دے رہا ہے نا، یہ بلڈنگ کے اس جانب یہ قبیلہ بنو نجار کا علاقہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال والی بستی تھی، یہ اسی جگہ پر وہ بدایت سنایا بھی تھا کہ جہاں سے اس قلعہ پر لوگ کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے رکے تھے، لیکن کئی دن ایسا گزر گیا، اس کے بعد کیا ہوا، جو یہاں کا یہودی تھا، اس یہودی نے کہا کہ اے اہل قباء والے، جس مہمان کے انتظار میں ہے اس مہمان کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں گھر سے باہر نکل گئے، اور ان قبیلہ کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانہ بھی گنگنائیں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، ان کا نمبر سامنے تھا، وہ صحابہ کیا ہوئے، وہ صحابی حضرات کیا ہوئے، خوش ہوئے کہ شاید اللہ کے نبی کی اونٹنی ہمارے گھر تو ہمارے گھر رکے گی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ بڑھتی رہی، لہٰذا آخر میں جا کر کہا حضرت ایوب انصاری کے مقام پہ جا کر ٹھہر گئے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا تعمیری کام، اس کے سارا معاملہ سامنے آیا۔ خیر، مسجد قباء کی بات چل رہی تھی کہ مسجد قباء اسی جگہ پر وہ مسجد تھی، مسجد زرار، جس سے مشرکین مکہ نے محض غرض سے بنایا تھا کہ اللہ کے نبی کے خلاف کیا کریں گے، جنگ و جہاد کی میٹنگ کریں گے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پر وحی بھیجی کہ میرے حبیب آپ ٹھہر جائیں، رک جائیں، نہ جائیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسجد کو منہدم کروا دیا، ختم کروا دیا۔ ظاہرین ذہن پریشان ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ مسجد کدھر ہے، وہ جگہ کدھر ہے۔ ظاہرین آپ میں سے بعض وہ احباب ہوں گے جو وضو کرنے گئے ہوں گے، حمام کی جگہ، ٹوائلٹ کی جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ جہاں مرد حضرات مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اس کے سامنے جو صحن ہے، کچھ دن پہلے وہ صحن قبرستان کا علاقہ تھا، اس سے پہلے کی بات بتائی جاتی کہ اسی جگہ پر وہ مسجد تھی جسے ختم کروا دیا۔ خیر، مسجد قباء اسی جگہ پر ایک کنواں بھی تھا، پیر خاتم کے نام سے، پیر عریش کے نام سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ،
یہ رشتہ عقیدت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ آپ قدم بڑھائیں۔ آدھا میں بولتا ہوں تو محمد رسول اللہ تو آپ ہی بول دیجیے گا۔ تو ظاہرین کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی کہ ہمارے بعد زمانہ کن کا، حضرت عثمان کا زمانہ آئے گا اور انہیں کے ہاتھ سے انگوٹھی اسی کنویں کے اندر گر جائے گی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے نبی دار فانی سے پوچھ کر گئے تو زمانہ حضرت ابو بکر و عمر کا زمانہ ہے نہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر دار فانی سے جب پوچھ کر گئے تو زمانہ حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ ہوا۔ ظاہرین وہ مسجد بھی سامنے آ رہی ہے، کون سی مسجد ہے بتلائیے گا، ہم جب بتلا دیتے ہیں تو ہے نہیں۔ تو یہ سامنے مسجد ہے، مسجد جمعہ، اور مسجد جمعہ سے آگے مسجد قباء، اور یہ رائٹ سائڈ میں دائیں طرف یہ کھجور کا علاقہ، اور یہ سٹے ہوئے یہ مدرسہ ہے مدارس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پیشین گوئیاں تھی۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، جس طریقہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طریقہ سے حضرت ابو بکر و عمر نے کیا، لیکن جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان بھی اسی کنواں پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو کنواں سے لٹکا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی کو ڈال رہے تھے کہ اچانک سے انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے پھسلی ہے اور اسی کنویں کے اندر گر گئی۔ جب یہ انگوٹھی گری، ظلم ذات کی تباہی و بربادی کا دور شروع ہو گیا، لیکن پوری کوشش کی کہ انگوٹھی مل جائے، دستیاب ہو جائے، لیکن انگوٹھی دستیاب نہ ہو سکی، نہ مل سکی۔ لیکن ہمیں آپ کو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر ترکی کی حکومت آئی، ترکی کے لوگوں کو خبر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں آپ کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی، اسی کنویں کے اندر گری ہے۔ لہٰذا انہوں نے پورے پانی کو نکلوایا، پورے مٹی کو نکلوایا، اس کے بعد یہ انگوٹھی ان کو دستیاب ہو گئی۔ شاید یہ انگوٹھی آج بھی شاید ترکی کے میوزیم استنبول میں موجود ہے۔ رب کریم سے دعا کریں، رب کریم یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ عمرہ کے لیے بار بار بلاتا رہا، اللہ تعالیٰ ان احباب کو بھی بلا جنہوں نے آنے کی بڑی خواہش رکھی ہے، بڑی تمنا کی ہے، لیکن کچھ نہ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا نصیب فرما۔ ظاہرین اب اس مقام پہ چل رہے ہیں جہاں ہمارا قبلہ تبدیل ہوا تھا، مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، لیکن راستے میں چند مقام ہے جس کی زیارت کراتے ہوئے دکھلاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ غور کیجیے، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، نبوت ہوا ہے، لہٰذا اسی شہر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی اشاعت شروع کیا، لیکن قریش مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے خاندان والے آپ کو نہ جانے کن کن القاب سے دوچار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کہاں نکل گئے؟ مکہ سے جب مدینہ آئے تو مدینہ کا نام یثرب، یثرب کے معنی تکالیف اور پریشانی کے آتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی شہر میں قدم رکھا تو شہر کا نام تبدیل ہو گیا۔ باب السلام، دیار السلام، مدینہ منورہ 1000 نام پڑ گئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں آ گئے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا سیپا سالار مردود ابو جہل انہوں نے کہا کیا، اپنی قیادت میں ایک ہنگامی میٹنگ بیٹھایا، کہاں؟ مکہ کے اندر۔ لہٰذا تقریباً 950 1000 کی تعداد کو تیار کر دیا۔ مکہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ ظاہرین غور کیجئے، اسلام کی تاریخ میں کئی سارے غزوات ہوئے ہیں، کئی سارا سریہ ہوا ہے، بعض میں اللہ کے نبی شریک ہوئے، بعض میں اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے، لیکن 3 جنگیں عظیم ہوئی جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس، یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف ترکی کے زمانے کا ریلوے اسٹیشن گزر رہا ہے، ترکی کے زمانے کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں سے ترکی بھی جایا کرتی تھی، مکہ اور مدینہ بھی جایا کرتی تھی۔ تو ظاہرین کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس، بہت سارے چچا، لیکن حضرت عباس نے اپنے قاصد کو، اپنے مخبر کو، اپنے مرشد کو بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کو یہ کہہ دو کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کے خلاف اتنا 1000 کی تعداد کو لے کر مکہ سے مدینہ پر حملہ کے واسطے نکلتا ہے، ہر چیز سے لیس ہو کر تیار ہو گیا ہے، نکلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلہ کو تیار کیے، کہاں؟ مدینہ شہر میں بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، بہت مشہور بات ہے، 313 ہے یا 314 کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی جب اپنے قافلہ کو تیار کیا، اس میں بعض بچے ہیں، بعض جوان ہیں، بعض
لہٰذا بوڑھے بھی اللہ کے نبی جب نے قافلہ کو تیار کیے، سب کا سامنا ہوا، اس میں دو چھوٹے ننھے منھے معصوم حضرت معاذ اور محبس کو جب اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے کہ جنگ و جہاد کا معاملہ رکھیں گے. لیکن یہ دونوں چھوٹا ننھا منھا معصوم کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی میں چھوٹا تو ضرور ہوں لیکن کفار پر ضرور حاوی ہو جاؤں گا، اجازت تو دے دیجیے. اللہ کے نبی سے یہ دونوں سائڈ ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، دونوں آپس میں میٹنگ کرتے کہ بھائی تو پٹھا جانا، تیرا بھی کام بنے گا میرا بھی کام بنے گا. لہٰذا کیا ہوا، حضرت معاذ پٹھا گئے، حضرت معاذ کے سینے پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے اجازت دے دیجئے. اب کیا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اجازت 313 میں شامل ہوئے. نکلے کہاں ہیں؟ ظاہرین بدر کو لے کے تو نہیں جا رہا لیکن نقشہ کھینچ رہا، کیونکہ احد بھی بیان کرنا ہے اور خندق بھی بیان کرنا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے 313 کی تعداد کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے ہیں، جو تقریباً یہاں سے 170 کلومیٹر کی دوری پر ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلہ کو جب لے کر پہنچے تو صحابہ کرام کو متعین کر دیے، فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر آپ کو رہنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی موجود ہے. اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں، رب کریم سے کہہ رہے ہیں رب کریم یہ 313 کی تعداد ہے، اگر یہ 313 کی تعداد کامیاب نہیں ہوئی تو رب تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی کہاں دعا کر رہے ہیں؟ بدر کے مقام میں کر رہے ہیں. کس حالت میں کر رہے ہیں؟ سجدے کی حالت میں کر رہے ہیں. کون سے مہینہ میں کر رہے ہیں؟ رمضان کے مہینہ میں کر رہے ہیں. تاریخ کتنی ہے؟ 17 رمضان. ظاہر خندق کے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں. آپ کے الٹے ہاتھ پر بائیں جانب گاڑی ہماری سلو ہوگی، اوپر دیکھتے رہے گی. اوپر جو ایک مسجد فتح، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت کی دعا کی. اوپر جو مسجد ہے مسجد فتح، جہاں اللہ کے نبی دیکھیں ظاہرین یہاں پر کوئی نمازیں نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے تاریخی مقام ہے، لوگ گزر جاتے ہیں نکلتے رہتے ہیں. اگر رکیں گے پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے نا بھائی. لہٰذا یہاں بھی مکہ کہاں پہنچا؟ بدر. تقریباً کتنے کی تعداد کے ساتھ؟ 1900 کی تعداد ہے. ہر چیز سے لیس ہو کر پہنچا، ناکام ہو گیا. اسی جنگ کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ کا سپہ سالار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سب کے سب کیا ہوئے؟ ہلاک و برباد ہوئے. اس کے بعد اس جنگ میں بچے کون؟ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان کی بیوی ہندہ. اس سے بھی لوگ کم نہیں تھے، انہوں نے بھی دوسری جنگ کی تیاری کی احد کے لیے، اس کے اندر بھی یہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے خندق کی تیاری کی. خندق کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ کی تعداد تقریباً 10,000 11,000 یا اس سے زیادہ ہے. اور خوش ہے کہ ہم کسی بھی صورت سے کیا ہوں گے؟ ناکام نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہماری تعداد تو بدر میں کم تھی، ہے نہیں، احد میں کم تھی، لیکن یہاں سب سے زیادہ ہے، کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہوں گے. مسلمانوں کی تعداد خندق کی جگہ پر صرف کتنا ہے؟ 3,000. کتنا؟ 3,000 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ سب سے اہم مشن کیا اختیار کیا؟ تمام کے تمام صحابہ کرام کو بلائے. ہر ایک صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ہر ایک سے اپنی اپنی رائے لی، اپنا اپنا مشورہ لیا. جو آج ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آرام کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. لہٰذا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو طلب کیا، ہر ایک سے اپنی رائے لی. ہر ایک نے اپنی رائے پیش کیا ہے، رسول اللہ ہماری یہ رائے ہے، ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ مشورہ ہے. اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر ہو جائیں گے اور کیا کریں گے؟ جنگ لڑیں گے. لیکن اسی مجمع میں ایک صحابی تھے جو کئی ممالک اور کئی مذاہب کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. نام کیا تھا؟ سلمان فارسی. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، فارس کے رہنے والے تھے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ جب مجھے کسی ملک سے لڑائی کرنی ہوتی، جنگ جہاد کرنا ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنے گھر کے قریب، اپنے شہر کے قریب گڈھا بنا دیتا، خندق بنا دیتا، تاکہ دشمن دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابہ کرام کی رائے کو سنی ہے. فیصلہ سلمان فارسی کی رائے پہ کی. سلمان کی رائے اعلیٰ ہے، سلمان کی رائے عمدہ ہے، اس رائے کو اختیار کیا جائے. اے صحابہ کرام کی جماعت چلو خندق کی کھدائی ہے. ظاہرین
مہینہ گزر گیا، 40 دن کے ایام مکمل ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام کیا کرے، خندق کھود رہے، بھوکے پیاسے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، حالت دکھائی کہ یا رسول اللہ اس حال میں خندق کھود رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا ہوں۔ ظاہرین یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، یعنی بہت سے بچے کیا ہوئے، یتیم ہو گئے، بہت سی عورتیں بیوہ بنی، بہت سے نوجوان شہید ہوئے، اس کے بعد کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام پوچھے، اللہ کے نبی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس حال میں خندق کھود رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا ہوں۔ ظاہرین ایسی بات نہیں کہ ہم ساجد صاحب کے گھر میں، خالد صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہمارا نام احمد اور محمد پڑ گیا، بلکہ اس دین کے خاطر بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام ہے، اللہ کے نبی ہمت نہیں ہو رہی۔ اسی جنگ کے اندر اسی مجمع میں حضرت جابر موجود ہیں، جہاں صحابہ کرام ایک پتھر باندھے ہوئے، وہی کائنات کے ماں اپنے پیٹ کے اوپر 2-2-3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب اس صورتحال کی نظر حضرت جابر میں پڑی ہے، حضرت جابر میدان سے نکل کر گھر گئے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات چہرے کو دیکھ کر کہتی، میرے سرتاج، اے میرے محبوب، کیا وجہ ہے مغموم ہے، مایوس ہے؟ حضرت جابر کہتے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں خندق کھودتے دیکھا ہوں کہ جہاں صحابہ کرام ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہیں اللہ کے نبی اپنے پیٹ کے اوپر 2-2-3 پتھر باندھے ہیں۔ گھر میں کوئی چیز ہے جو اللہ کے رسول کی دعوت کر لے؟ آپ کی شریک حیات کہتی ہے پورے مدینہ میں فاقہ ہے۔ کیا کہتی ہے؟ پورے مدینہ میں فاقہ ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، ½ kg آٹا ہے، جائیے اللہ کے رسول کو کہہ لیجئے گا، ساتھ میں 2-4 صحابہ کرام کو کہہ دیجئے گا۔ کہتے جابر خوشی و مسرت سے بھولے نہیں سے میں نکلنے لگے گھر سے، تو آپ کی عقلمند بیوی ہاتھ پکڑ لیتی، پھر کہتی، سنیے نا، اللہ کے نبی کو دعوت دیجئے گا، تنہائی میں دیجئے گا، کان میں جا کر کہیے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس حضرت جابر جاتے اور کہتے، اللہ کے نبی ہماری شریک حیات کھانے کا انتظام کی ہے، آپ چلے تو 4 صحابہ کرام کو لے کر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جگہ پر موجود ہیں، آپ نے علن اعلان کیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت چلو آج ہم سبوں کی دعوت ہے۔ کہاں؟ ظاہرین آج ہمارا بھی عمل ایسے ہوتا ہے، 2 کی جگہ 4 کی جگہ 10 20 25 50 اپنے مہمان کو نہیں بلا لیتے، بلاتے ہیں۔ اگر بلا لیے تو گھر کے اندر جو ہوم منسٹر ہے نا، آپ کو بڑے ادب احترام سے کہے گی کہ جائیے نا باجی کو بلا لیجیے، نہیں؟ لہٰذا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ کرام کی جماعت چلو۔ جابر ہکا بکا رہ گئے، چہرے پر پسینہ، مغموم و مایوس ہو گئے، گھر واپس ہوئے۔ جب گھر جانے لگے تو آپ کی بیوی دیکھتی ہے اور کہتی، کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے دعوت نہیں قبول کیا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی تو دعوت قبول کر لی ہے، لیکن اللہ کے نبی 3000 کے لشکر کے مابین دعوت کو آپ کیا ہے، اس وجہ سے میں پریشان حیران۔ آپ کی دانشمند بیوی کا جواب دیتی، آج کی ہم منشتر تو کچھ جواب دیتی ہے نا، تو کہتی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں آپ جن کی دعوت کی وہ کون ہے؟ وہ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ قمری والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ظاہرین خندق کی کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ آئی، ایک ہوا چلی جو مسلمانوں کے لیے مفید ہوئی، تمام کے تمام صحابہ کرام شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیے، پھر بھی وہ کھانا باقی کا باقی رہ جائے۔ عربی کا مقولہ لکھا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا۔ ظاہرین مسجد قبلتین کے پارکنگ میں آ چکے ہیں، آپ کو الٹے ہاتھ میں پائی جانے 2 مینارے والی مسجد ہے نا، ایک وہ مینارہ جس کا رخ قبلہ کی طرف ہے، جس میں کبوتر کا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر صحابہ گھر میں کیا ہوئے تھے؟ آپ مہمان بنے تھے، لہٰذا آپ نماز کی حالت میں تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ کے نبی ظہر یا عصر کی نماز ادا کر رہے، 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے، 2 رکعت باقی تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ تو ظاہرین یہاں چلنے کے بعد کیا کرنا؟ صرف 2 رکعت احترام مسجد تحیۃ المسجد ادا کریں، یعنی 2 رکعت نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد واپسی ہوگی۔ نیچے اترنے دوسری جنگ عظیم ہوئی، غزوہ احد سن 3 ہجری میں واقع ہوا۔ لہٰذا اس مقام پر ہم چل رہے ہیں،
غور کیجئے کفار مکہ مشرکین مکہ جب بدر سے ناکام ہوا 1000 کی تعداد کے ساتھ وہ ہلاک و برباد ہوا اور مکہ مکرمہ پناہ لیا. اس جنگ میں بچے کون؟ خالد، ولید، اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان اور ان کی بیوی. ان تماموں نے کہا کیا ایک بیٹھک کی کہ نہیں ہمیں رکنا نہیں ہے. فوراً کچھ دنوں کے بعد یہ معاملہ پھر رکھا 37 ہجری میں انہوں نے دوسری جنگ کا واقعہ پیش کیا. کہا مدینہ پر پھر انہوں نے چڑھاؤ کی تقریباً کتنی کی تعداد کے ساتھ 3000 کے لشکر کو لے کر نکلا ہے. ایک واقعہ مشہور ہے مکہ مکرمہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے لوگ قریش مکہ کے اللہ کے نبی کے خلاف ہے. کبھی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کبھی ساحر کہتا ہے، کبھی نہ جانے کن القاب سے آپ کو دوچار کیا گیا. لہٰذا اللہ کے نبی کو اتنی اذیت دی گئی، اتنی تکلیف، اتنی پریشان کیا گیا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام نہیں قبول کیے تھے. آپ مکہ کے اندر ہیں، جب مکہ کے اندر ہیں اپنے گھر گئے ہیں تو آپ کی شریک حیات آپ سے کہتی ہے، حضرت امیر حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے خیریت پوچھتے ہیں، مجھ سے حال و احوال پوچھتے ہیں، جائیے اپنے بھتیجا سے پوچھ لیجیے آپ کے بھتیجا کی کیا حالت ہے محمد. لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہوئے جب اس حالت کو سنے ہیں آپ گھر پہنچے. جب گھر گئے، جب گھر جانے کے بعد یہ حالت کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں امیر حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ابو جہل عتبہ نے اس طریقہ سے پریشان کیا ہے. لہٰذا اس کے بدلہ کو لینے کے لیے حضرت امیر حمزہ کہاں پہنچے؟ ابو جہل کی تلاشی میں نکلے ہیں. ابو جہل سے بدلہ لے کر پھر کہاں پہنچے؟ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ اور کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میری محبوبہ آپ خوش ہو جاؤ. حضرت امیر حمزہ کی بیوی کا جواب سنے آپ کیا جواب دیتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جائیں، بلکہ آپ جائیے اپنے بھتیجے کے پاس جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، آپ ان کو کہیے گا کہ آپ کا بدلہ میں نے ابو جہل سے لیا. حضرت امیر حمزہ کیا ہوئے؟ اپنی ننگی تلوار کو لے کر نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں داخل ہوئے. واقعہ بہت مشہور ہے، لہٰذا صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. کیا امیر حمزہ اگر صحیح راہ سے آ رہا ہے تو آنے دیا جائے ورنہ ان کی تلوار چھین کر کی گردن اڑا دی جائے. نہیں، حضرت امیر حمزہ جب پہنچتے ہیں مجلس کے اندر پہنچنے کے بعد اپنے بھتیجا کو کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ بھتیجا خوش ہو جاؤ، تمہارا بدلہ میں نے ابو جہل سے لے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ اس چیز کی خوشخبری مجھے دینے آئے ہیں. میری خوشی تو اس میں ہے کہ جس چیز سے میں چل رہا ہوں، جس دین کی پیروی میں کر رہا ہوں، اس میں پاپا ہے. اللہ کے نبی کیا بن کر آئے تھے؟ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. آپ رحمت بن کر آئے تھے. لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ اسی وقت اسلام کو گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہوں، میں محمد کے دین پر آ گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوں. وعدہ پڑھ کے پورا مکمل کر لیا. ظاہرین یہ وہ چچا تھے جن سے بے پناہ محبت تھی حضرت امیر حمزہ کی. لہٰذا کیا ہوا؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے محبوب چچا ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی باڈی کو 70 ٹکڑا کریں گے، سینہ کو چاک کریں گے، کلیجے کو چبائیں گے. ظاہری الفاظ ادا کر دینا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے 3000 کے لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف پہنچے. یہ وحد کا جو الٹے ہاتھ پہاڑی ہے، اسی وحد کے دامن میں 3000 کے لشکر لے کر پہنچے. یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف جو ہے مدینہ منورہ ہے. چند وقفہ کے بعد مسجد نبوی کا 21 نمبر گیٹ میں دکھے گا. اللہ کے نبی 1000 کی تعداد کو تیار کیے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی ڈال نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کیا 300 سے رجوع کر گئے. 1000 سے 300 کٹ گئے. کتنے بچے؟ 800 بچ گئے. کتنے بچے؟ 800. 700 کی تعداد بچی. اللہ کے نبی 700 کی تعداد کو لے کر اسی وحد کے دامن میں پہنچے. اسی وحد کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل رومان. تیر اندازوں کا پہاڑ. اللہ کے نبی نے اسی کے اوپر صحابہ کرام کو 50 اور تیر انداز صحابہ کرام کو روکا اور یہ کہہ دیا کہ جنگ کی کامیابی ہو ناکامی ہو، فتح ہو یا شکست ہو، اوپر سے نیچے نہیں کرنا ہے. اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ کے قائد کون تھے؟ اس جنگ کے سپاہ سالار کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے. اور کفار مکہ مشرکین مکہ کا جھنڈا کن کے پاس ہے؟ ابو سفیان کے پاس ہے. اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. بعد میں ابو سفیان بھی اسلام قبول کیے، خالد ولید بھی کیے، اکرمہ بن ابو جہل بھی کیے، ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی. سامنے
पूरा होगा 21 नंबर गेट है। लिहाजा क्या हुआ, अल्लाह के नबी अपने काफिला को लेकर पहुंचे थे, इसी जंग में अल्लाह के नबी जख्मी हो गए, आपकी दुलारी मुबारक शहीद हो गए, आपके मुक़द्दस पेशानी से खून आ गया। नऊज़ बिल्लाह कुफ़ार मक्का ने क्या अफ़वाह फैलाया कि अल्लाह के नबी इस जंग में शहीद हो गए। जो सहाबा इकराम मदीना में थे, मदीना को छोड़ दें कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में न रहे तो मेरा रहना मुनासिब नहीं है, हम भी जंग करेंगे, जिहाद करेंगे, शहीद हो जाएंगे। खबर मिली कि नहीं, अल्लाह के नबी शहीद नहीं हुए, आप जख्मी हो गए। लिहाजा वो तमाम सहाबा इकराम जो मदीना में थे, मदीना को छोड़ा इसी वहद के नाम इसी वहद के नाम पहुंचे। वो जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा इकराम को रोका था, वो सहाबा इकराम जो ऊपर से खसक कर नीचे देखे, जब नीचे देखे तो माले गनीमत की तरफ नजर पहुंची है। तो एक तरफ से वार किनका, खालिद वलीद का हुआ है, एक तरफ से वार इकरमा बिन अबू जहल का हुआ। इसी के तकरीबन 70 सहाबा इकराम का जानी नुकसान हुआ। ज़ाहिरीन हम उस मकाम पर चलेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि मैं अपने प्यारे महबूब चचा को नहीं देख पा रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल फला जगह पर है, मेरे हमजा को इस हाल में पाया हो कि मेरे हमजा बेहोश है, जबकि आप बेहोश नहीं, आप निशान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आज हमारे चचा के लिए कोई रोने वाला नहीं। ज़ाहिरीन अल्लाह के नबी इस कदम है कि आपकी दाढ़ी मुबारक की तरफ इसी जंग के अंदर अल्लाह के नबी जब जख्मी हुए थे, इसी पहाड़ की लेके चढ़े। ये पहाड़ क्या हुआ, लरसने लगा, थरथराने लगा। तो अल्लाह के नबी से मुखातब होकर कहे, जबल तुम्हारे ऊपर अल्लाह का हबीब है, एक सिद्दीक है तो शहीद अपनी हाथ में। इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हादा जब युहिब्बूना व नुहिब्बुहु मिन अबवाबिल जन्नह, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर। लिहाजा ये सामने वाली जो पहाड़ी है, जिसपे हर वक्त 20, 25, 50 लोग खड़े रहे, बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ खड़े होते हैं और क्या करते हैं, सेल्फी बनाते हैं। क्या करते हैं, सेल्फी बनाते हैं। जगह है जहाँ सहाबा इकराम ने अपना खून बहाया, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी खिदमतें की इस्लाम के बाद। ये आपके राइट साइड में दाईं तरफ जो वादी दिख रहे हैं ना, यही वो वादी है जहाँ हज़रत अमीर हमज़ा की अव्वल कब्र थी। लेकिन जब अमीर मुआविया का ज़माना आया तो अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में आपकी बॉडी पानी से सरायत कर गई, आपकी बॉडी निकलने लगी तो ख्वाब दिखाया गया हमारी बॉडी को निकाला जाए। जब आपकी बॉडी को निकाला गया तो आपकी बॉडी से वैसे ही खून टपक रहा था जैसे कि आप अव्वल शहीद। तो ज़ाहिरीन ये कब्र के अंदर अल्लाह के रसूल की चचा हज़रत अमीर हमज़ा है, दूसरे मुसअब बिन उमैर है, तीसरे अब्दुल्लाह बिन जहश है, और एक कब्र के 67 सहाबा इकराम, कुल कितने हो गए, 70 सहाबा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था कि अल्लाह के नबी इस मकाम पर आते, अपने चचा की कब्र पे आते और सलामी पेश करते। लिहाजा अल्लाह के नबी हमारे लिए आइडियल है। अल्लाह के नबी ने जो भी अमल किया उस पर हम अमल करते हैं। लिहाजा नीचे उतरने के बाद क्या करना है, अपने कदमों मकाम पे चलते हैं, यहाँ कोई नमाज नहीं अदा करें, सलामी पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी वापसी होगी। वो पहाड़ी सामने जहाँ अल्लाह के नबी हाथ रखे थे वो जगह नहीं गया, जहाँ अल्लाह के नबी आराम किए तो जगह क्या हुआ, शगाफ हो गया। लिहाजा इस पहाड़ी को अल्लाह के नबी ने मुखातब होकर कहा था कि जबल तुम्हारे ऊपर अल्लाह का नबी है, एक हबीब है, एक हबीब है, दो शहीद है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला इसी जंग के अंदर शहीद हुए हैं। लिहाजा गाड़ी हमारी कारकुन ले रही है, नीचे उतरेंगे और एक साथ जमा हो जाएंगे हमारे। सलमान फारसी का वाक़या भी ज़हन में आता है कि मूसा तौरेत की किताब में एक वाक़या लिखा था कि उसमें क्या लिखा था कि एक बरहक नबी का नुज़ूल होगा और वो नबी कहाँ आएंगे, उनका नुज़ूल मदीना के अंदर। फारस के अंदर जो पादरी था उन्होंने कहा कि बरहक नबी का नुज़ूल मदीना में होगा, पहचान ये होगी कि वो सदका की रकम को, ज़कात की रकम को कबूल नहीं करेंगे, उनकी पहचान ये होगी कि हदिया के रकम को कबूल करेंगे, उनकी पहचान ये होगी कि दोनों कांधों के बीच मोहरे नबूवत होगी।
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ فارس سے نکلے ہیں کئی ممالک اور کئی مذاہب کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں پہنچے۔ جب اللہ کے رسول کے حلقہ میں پہنچے تو آپ کو خریدا کس نے؟ جب شہر میں پہنچے تو خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے خرید لیا ہے، محنت و مزدوری کا کام لیتا، لیکن جب حضرت سلمان فارسی کہتے کہ مجھے آزاد کر دو تو کہتا نہیں آزاد نہیں، شرط یہ ہے کہ تم ہمارے لیے کھجور کا باغ لگاؤ جس کے اندر کھجور کا درخت ہو، اور درخت کیا ہو؟ پھل سے لہلہاتا ہو۔ زائرین، حضرت سلمان فارسی کی تاریخ لکھی ہے کہ ان کی عمر تقریباً 300 سال تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 150 سال تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 200 سال تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس سے پہنچ گئے، خریدا کس نے؟ یہودی نے خریدا۔ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر وہ دن کب آئے گا۔ ایک دن وہ دن بھی آیا کہ بعد صبا کی ہوا تبدیل ہوئی اور ان قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچے ترانہ گنگنائی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ سے چھلانگ لگائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جا پہنچے، چند کھجوریں پیش کیا، ذہن و دماغ میں بات رکھی یہ کون سی کھجوریں ہیں؟ یہ صدقہ اور زکات کی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ غربا اور مساکین میں تقسیم کروا دو۔ پادری نے، فارس والا پادری نے کتنا بتایا تھا؟ ایک نشانی بتایا تھا، پہلی نشانی ختم ہو گئی، دوسری مرتبہ پھر پہنچے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہم نے کہا کہ رسول اللہ قبول فرما لیجیے۔ ذہن و دماغ میں بہت سی بات رکھی، یہ ہدیہ ہے، اللہ کے نبی خود بھی کھائے، احباب کو بھی کھلایا۔ یہ نشانیوں میں سے 2 نشانی ختم ہو گئی، تیسری باقی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان جس گھر سے تم آتے ہو آؤ، وہ چیز میں تجھے دکھا دو۔ اللہ کے نبی کے دونوں کاندھوں کے بیچ مہر نبوت لگا تھا، اسے آپ کھول کر دکھلاتے ہیں۔ اسی وقت سلمان فارسی کو پختہ یقین ہو گیا، لیکن زائرین جس کھجور کو اللہ کے نبی لگایا تھا وہ کھجور عجوا کہلاتا ہے۔ عجوا کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، العجوا من الجنہ العجوا من الشفا، کہ عجوا کھجور یہ جنتی پھل ہے، جو کوئی اس کو صبح نہار کو باسی کو 7 دانہ استعمال کرے، اس کے اوپر جادو سحر کرنا چاہے نہ جادو اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا۔ اسی طریقہ سے اور بہت ساری کھجوریں، کلمی، برنی، مبرور، مجدور، لیکن ظاہری واضح ہے کہ مدینہ کے اندر جو باغ تھا، باغ سلمان فارسی کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہ باغ مدینہ میں ہے جو سعودی حضرات کا ہے، جہاں حاجی جاتے ہیں، کھجور کھاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، مرضی ان کی ہوتی ہے۔ تو واضح ہے یہ بات کہ جس باغ میں یا جس جگہ گاڑی جا رہی ہے وہ کوئی حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، نہیں تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں